وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات ذوالوقار، ماہ شعبان المعظم بڑی ہی تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف جاری و ساری ہے۔ تقریباً 10-12 دن دور ایک انتہائی مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کسی بھی موقع کی تیاری اس سے پہلے کرتا ہے۔ امتحانات ہوں، کسی بھی قسم کا زندگی کا کوئی بھی المیہ ہو، جب انسان پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتا ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان لمحات سے افادیت حاصل کر سکتا ہے۔ آج کا موضوع بھی ہمارا اسی کے گرد گردش کرے گا کہ رمضان اب ہم سے زیادہ دور نہیں ہے،
کچھ ایسے کام جو کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے لیے کرنا انتہائی لازم اور ملزوم ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں شعبان المعظم کے فضائل بیان کرتے ہوئے بتایا تھا کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے جو انتہائی اہم ایک دو کام کرنے والے ہیں، ان میں ایک تو سب سے پہلا یہ ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ ان دنوں کے اندر اللہ سے دعا کرے، اللہم بلغنا رمضان۔ اور میں امید بھی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس جمعے سے لے کر اب تک آپ احباب کی زبانوں پہ یہ دعا کثرت سے جاری اور ساری ہوگی، لیکن جو ابھی بھی غفلت میں ہیں موقع ان کے پاس ہے، ابھی بھی تقریباً 12 دن باقی ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے ہمارا یہاں سے نماز پڑھ کے باہر نکلنا بھی قسمت میں نہ لکھا ہو۔ کتنے ہی ایسے جنازے ہیں جو ہم نے ابھی کل دیکھے ہیں یا آج دیکھے ہیں، یا کئی ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی زندگی کا دھاگا اللہ رب العزت نے کل توڑ دینا ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں، یہ دعا جو ہے نا اس نیت کے ساتھ کریں کہ اے اللہ، تیرے محبوب نے فرمایا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ میرے اللہ، اگر تو نے شعبان سے فارغ ہونے سے پہلے ہماری زندگی کی ڈوری کو کھینچ لیا، میرے اللہ بہت بڑی برکت سے محروم ہو جائیں گے۔ اور یہ بات چھوٹی نہیں ہے۔ سلف صالحین پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ کہا کرتے تھے جو انسان رمضان کا ایک روزہ بھی اپنی زندگی کے اندر پالے، صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کر لے، یہ ایک روزہ ہی اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو ہم نے بھی دعا کرنی ہے کہ میرے اللہ، ہمیں جیسے بھی ہیں، زندگی کا ماضی جیسا بھی گزرا ہے، میرے اللہ تجھ سے مہلت مانگتے ہیں، تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ ایک مرتبہ رمضان کا چانس اور ہماری زندگی کے اندر شامل کر دیں۔ تو یہ پہلی چیز، ساری چیزوں سے پہلی چیز یہ تھی کہ انسان اس مہینے میں بالخصوص، اکثر بتا چکا ہوں کہ سلف صالحین کا ذوق یہ رہا ہے کہ رمضان کی آمد سے 6 ماہ قبل ہی اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیتے، کیونکہ ان کے دن کے اندر طلب یہ ہوتی تھی کہ رمضان کا ایک روزہ بھی ہماری زندگی میں آ گیا تو ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ میں امید کروں کہ میرے بھائی اس دعا کا اہتمام کریں گے، اپنی فرض نمازوں کے بعد کثرت سے اس دعا کو کیا کریں۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کی بہاریں نصیب فرما، ہمارے والدین کو نصیب فرما، ہمارے بہن بھائیوں کو نصیب فرما۔ میرے اللہ، جو اسپتالوں میں بیمار ہیں، بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے ہیں، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، میرے اللہ رمضان جیسے جیسے قریب آ رہا ہے، میں اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو پچھلے رمضان تو روزوں کی پابندی کرنے والے تھے، لیکن جیسے رمضان قریب آ رہا ہے وہ لوگ بیمار ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھم رہے کہ اس قدر بابرکت مہینہ آنے والا ہے اور ہم اس دفعہ اس مہینے سے محروم ہو جائیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے ہیں، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں کہ ہم رمضان کی بہار سے محروم ہو جائیں۔ تو ذرا یہ دعا محبت کے ساتھ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تمام اہل اسلام کے لیے ذرا محبت سے کر دیجئے ذرا ایک دفعہ۔ اے اللہ، جتنے مسلمان
بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، مالک و مولا ماہ سیام، ماہ بابرکت آنے سے قبل میرے مالک و مولا ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ تو دوسری جو بات تھی وہ بھی پچھلے جمعے میں مختصراً میں نے کر دی تھی کہ اس مہینے کے اندر جو رمضان کی قضا رہ گئے ہیں ان کو ادا کریں۔ کوئی غلطیاں رہ گئی ہیں، کوئی کوتاہیاں رہ گئی ہیں، کوئی ایسی وجوہات کہ روزے چھوٹ گئے ہیں، یا ہماری مائیں بہنیں گھروں کے اندر جن کو اللہ رب العزت نے ایک خاص عمل سے گزارا ہے، روزوں کی قضا ان کے ذمہ باقی ہے، ان کو یاد کروا دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ یہ جو مہینہ جاری ہے اس مہینے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اس مہینے میں اپنے روزوں کی قضا ادا کیا کرتے ہیں۔ تو آئیے آج کے جمعے کا آغاز بلا تمہید کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے سب سے پہلا عمل، اللہ رب العزت نے تو انسان کو اتنا پروٹوکول اس مہینے میں دیا ہے، فرمایا فتحت ابواب الجنہ، یہ میرا بندہ زمانے بھر کا دھتکارا ہوا، یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا، اب میں چاہتا ہوں کہ اس بندے کو بھی میں موقع دے دوں، چانس دے دوں۔ فرمایا میرے فرشتوں فتحت ابواب الجنہ، میرے فرشتوں جنت کے تمام دروازوں کو کھول دو۔ جب جنت کے دروازے کھل جائیں گے، دوسری طرف جہنم بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف اے سی چل رہا ہو، دوسری طرف ہیٹر چلا دیا جائے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا اے سی کا۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں، فرمایا وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ جَهَنَّمْ، اے میرے فرشتوں اتنا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ یہ جہنم کے جو دروازے ہیں ان کو بند کر دو۔ اللہ رب العزت نے تو جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، ہم نے جو اپنی زندگیوں کو جہنم بنایا ہوا ہے، جہنم کے گھڑے بنایا ہوا ہے، میرے بھائیوں ہم بھی اپنی زندگیوں کے جہنم کے دروازوں کو بند کریں۔ کون سی جہنم ہمارے دلوں کے اندر بنی ہوئی ہے؟ پکا نمازی ہے لیکن اپنے سگے بھائی سے نہیں بولتا، پکا نمازی ہے اپنے ہمسائے سے نہیں بولتا، بڑا موحد ہے لیکن اس کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، یہ اس نے اپنی زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے۔ آسمان کا رب کہتا ہے اے میرے فرشتوں یہ جو آسمانوں کی جہنم ہے اس جہنم کو بند کر دو تاکہ دنیا کے لوگوں کو پیغام پہنچ جائے، یہ جو جہنم انسانوں سے بھرنی ہے اس جہنم کو میں نے بند کیا ہے، دنیا کی جہنموں کو بھی آپ لوگ عام ڈال دیں۔ اپنے دلوں کو صاف کریں، یہ رمضان کی آمد سے پہلے کرنے والا کام ہے۔ بے شمار دفعہ احادیث سن چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ جو کسی سے قطع تعلق ہی کرتا ہے اس کے اعمال اللہ رب العزت کی طرف قبول نہیں کیے جاتے۔ ہم نے ناراض رہ کے بھی کثرت سے روزے رکھنے ہیں، ہم نے ناراضگیاں برقرار رکھ کے بھی تراویحاں پڑھنی ہے، قیام اللیل کرنے ہیں۔ میرے بھائیو جس پیغمبر نے رمضان کی فضیلت بتائی ہے نا، اسی پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو انسان 3 دن تک تعلق توڑتا ہے ایسے انسان کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نہیں نوازی جاتی، محروم رہ جاتا ہے۔ اپنے دلوں کو صاف کریں، اور یہاں ایک اور بھی بات بتانی چاہتا ہوں، دلوں کو صاف کس طرح کرنا ہے۔ یہ جو 15 شعبان گزری ہے، جیسے ان دنوں میں معافی مانگی ہے اس طرح یہ رسمی معافی ہے، یہ دکھاوے کی معافی ہے۔ معافی نامہ لکھ کے اپنے سٹیٹس پہ لگا دیا جی کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں، یہ معافی کا انداز ہے؟ آپ کو پتہ ہے جس کا دل آپ نے دکھایا ہے، آپ کو علم ہے جس کو پریشان کیا ہے، اس کے گھر جائیں، اس سے ملاقات کریں، اس سے جا کے دل سے معافی منگوا کے آئیں۔ معافی کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے
سلف صالحین کا، محدثین کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معافی کا انداز یہ ہوتا تھا۔ آج کل ڈیجیٹل معافی آ گئی ہے، لکھ کے پوسٹ لگا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ یہ دکھاوا ہے۔ اصل معافی نامہ یہ ہے کہ جس کا دل دکھایا ہے، جس کو تکلیف دی ہے، اس کے سامنے پیش ہو کر کے اس سے معافی مانگیں۔ پیش نہیں ہو سکتے تو کم از کم اس سے رابطہ کریں، فون پہ اس سے معافی مانگیں کہ انتہائی مقدس مہینہ آنے والا ہے، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میری عبادات اتنی گرمی میں بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ رب العزت ضائع کر دے۔ معافی کا یہ انداز ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے دلوں کی جہنم کو بند کریں، حسد نکالیں اس دل سے، بغض نکالیں اس دل سے، ان دلوں کو پاک کیجئے، تبھی آپ رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں حق ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلی بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو تو اللہ نے کھول دیا ہے، لیکن جو جنت کے دروازے ہم خود اپنے لیے بند کیے بیٹھے ہیں، مثلا چھت پہ پانی کا ٹینک بھرا ہو، نیچے سے نل کو بند کیا ہو، یہ پانی کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، یا ٹوٹی کھولی بھی ہو نا، نیچے جو برتن رکھا ہے وہ الٹا کر کے رکھا ہے، اب پانی اس برتن کے اندر آنا ہی نہیں، اس پانی نے اس برتن کو کوئی فائدہ پہنچانا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، آسمان کے رب نے تو جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، لیکن میں اور آپ دیکھیں ایسے عوامل جو ہم کر رہے ہیں جس کی وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اعمال کرنے کی وجہ سے انسان جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے، ان اعمال سے بھی توبہ کریں، اپنے لیے واقعتاً حقیقی معنوں میں جنت کے دروازے کھلوائیں۔ مثال دے دیتا ہوں، ایک حدیث، مختصر وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی خواتین جو نیم عوریاں لباس پہن کے نکلتی ہیں، کاسیات عاریات مائلات موملات، ایسی خواتین جو نیم برہنہ لباس پہن کے نکلتی ہیں، بناؤ سنگار کر کے اپنے گھر سے نکلتی ہیں، مائلاتن، اٹریکشن ہوتی ہے ان کو دیکھ کے لوگوں کی اپنی طرف، موملاتن، یا یہ لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں، لوگوں کو دیکھ کر متاثر ہوتی ہیں، یا لوگ ان کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں، یہ ایسی خواتین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت جس کے بند دروازوں کی بھی خوشبو جو ہے 500 سال دوری پہ انسان سونگھ سکتا ہے، اللہ رب العزت اس عورت کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھیں گے۔ اب مجھے بتائیں ذرا، ایسی خواتین کثرت سے روزے رکھتی پھریں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسی عورت کا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی۔ ایسے لوگوں کو جنت کے کھلے ہوئے دروازوں کا کوئی فائدہ ہوگا؟ میرے بھائیوں، اپنے گھروں کا ماحول ٹھیک کریں، آج سمجھائیں، تبلیغ کریں، اصلاح کریں، تربیت کریں، ذہن سازی کریں، ان کو بتائیں کہ یہ ساری نمازیں، یہ قرآن پڑھنا، یہ جمعے کو سورہ کہف پڑھنا، تسبیح نماز پڑھنا، یہ تب ہی فائدہ مند ہیں جب انسانی جسم کے اندر حیا بھی آ جائے گی، وگرنہ اگر ماحول یہ ہوا، یہ جو پچھلے دنوں آپ نے 8 مارچ کو دیکھا ہے، وہ خواتین نکلی ہیں نا گھر سے اپنے حقوق منوانے، اپنے مطالبے منوانے، ایسی خواتین ہی تو اس حدیث کی مصداق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب خواتین بے حیائی پھیلانا شروع کر دیں، فحاشی پھیلانا شروع کر دیں، اپنے آپ کو مردوں کے برابر سمجھنے کے لیے چوکوں میں نکل آئیں، چوراہوں میں نکل آئیں، روڈ بلاک کرنا شروع کر دیں،
ایسی قوم پہ عذاب پتہ کیا نازل ہوتا ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، صحیح حدیث ہے، فرمایا ایسی قوم پہ اللہ کثرت سے زلزلے نازل کرتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ تو چند مٹھی بھر خواتین ہیں، تو زلزلے پورے ملک میں کیوں آئیں گے؟ ہم ان کو سمجھاتے نہیں، ہم ان کی اصلاح نہیں کرتے، ہم ان کو روکتے نہیں ہیں۔ حاکم وقت ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، یہ اختیار ہے، وہ روک سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے ووٹ کی طاقت سے وہ اس اختیار دینے کے منصب پہ فائز ہوا ہے۔ آج اگر اس نے اختیار دے دیا ہے نا، تو حقیقت یہی ہے کہ جیسے میں نے اور آپ نے اختیار دیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ووٹ ہمیشہ سوچ سمجھ کے دیا کریں۔ وہ جتنے غیر قانونی بل پاس کرتے ہیں، آپ اور میں اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ ووٹ اللہ والوں کو دیا کریں، سیٹ نہیں ملتی نہ ملے، کونسلر نہیں بنتا نہ ملے، چیئرمین نہیں بنتا نہ ملے، کم از کم اس حوالے سے تو مطمئن ہوں گے کہ غیر قانونی بل تو کم از کم یہ پاس نہیں کریں گے نا، جو اسلام کی دھجیاں بکھیڑا ہو۔ اور میں اس حوالے سے بات کرنا ضروری سمجھتا تھا، کیونکہ یہ عصر حاضر میں بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج خواتین نکلتی ہیں، اور ایک وہ طبقہ ہے جو گجرانوالہ میں نے دیکھا ہے کہ خواتین با پردہ ہو کے نا ان کے مخالف باحیا طریقے کے ساتھ نکلی ہیں۔ یہ حیا مارچ منانے کے لیے نکلی ہیں، نہ ان کا طریقہ شرعی ہے، اسلامی ہے، نہ یہ با پردہ ہو کے گھر سے نکلنے والیوں کا طریقہ اسلامی ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ عورت اپنے عمل کے ذریعے ثابت کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ عورت کو اسلام بازاروں میں لا کے پردہ اور حیادار بننے کا درس نہیں دیتا۔ اسلام تو کہتا ہے عورت گھر سے نکلے تو محرم کے بغیر بھی نہ نکلے۔ بڑا ان سے جناب ان کی مخالفت میں خواتین نکلیں، عبائے پہن کے، برقعے پہنے ہوئے، اور اپنی طرف سے یہ حیا مارچ کر رہی ہیں۔ یہ بھی غلط ہے اور وہ بھی غلط ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان کسی کی جگہ پہ قبضہ کر کے کوئی جوئے کا اڈا کھول لیتا ہے، کسی مذہبی بندے کو پتہ چلتا ہے، وہ آتا ہے، وہ ادھر سے جوئے کا اڈا توڑ کے آ کے ادھر مسجد بنا لیتا ہے۔ جگہ تو قبضے کی ہے، اصل تو یہ گناہ ہے۔ یہی بات ہے کہ وہ اگر آزادی مارچ کے لیے گھروں سے نکلتی ہیں تب بھی گناہگار ہیں، یہ حیا مارچ کا نام لے کے تب بھی گھروں سے نکلیں تو یہ بھی گناہگار ہیں۔ لیکن ذرا یہ بھی تو دیکھیں یہ گھروں سے نکلتی کیوں ہیں؟ میرے معاشرے نے ان کو جو اسلام نے حقوق دیے ہیں وہ حق ادا کیے ہوتے، آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ آج خواتین کو اگر وراثت میں حصہ دیا ہوتا، آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ رمضان آ رہا ہے نا، ہم سے مسئلے پوچھیں گے، قاری صاحب حلق سے ایک قطرہ نیچے اتر گیا کلی کرتے ہوئے، روزہ برقرار رہا ہے؟ یہ ایک قطرے کی فکر کرنے والا یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میں اپنی بہن کے کتنے لاکھوں کروڑوں کا حصہ کھائے بیٹھا ہوں؟ یہ ایک قطرے کی فکر کرنے والا اپنی بہنوں کے مکان ہڑپ کے بیٹھا ہے، اسے اس معاملے کی فکر ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے اعمال درست کریں، اپنی بھی کمیوں بیشیوں کی اصلاح کریں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں، یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک نیا تصور دیا جاتا ہے نا، جی بہن نے بھائی کو حصہ معاف کر دیا ہے، یقین کریں بہنیں معاف نہیں کرتی۔ یہ وہ اس ڈر سے آپ کو دے دیتی ہیں کہیں یہ میرا بھائی جو ہے مجھ سے اس جائیداد کی وجہ سے ملنا نہ چھوڑ دے۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، ایسی خواتین کو جانتا ہوں، فرماتی ہیں 10 سال ہو گئے ہیں میرے بھائی نے میرے ساتھ کلام نہیں کی، وجہ کیا ہے؟ صرف ایک مرتبہ اسے کہہ بیٹھی تھی کہ میرے خاوند کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میرے باپ کا جو حصہ بنتا ہے وہ مجھے حصہ دے دو۔ یہ گناہ کر بیٹھی تھی۔ آج میرا بھائی پکا نمازی ہے، جمعے کے دن اونٹ کی قربانی کا ثواب لینے کے لیے جستجو کرتا ہے، یہ جمعے کے دن گائے کی قربانی کا ثواب لینے کے لیے بھاگ بھاگ کے مسجد آتا ہے، لیکن عمل اس کا یہ ہے۔
ہمیشہ بہنوں سے معاف کرواتے ہو، کبھی بھائی سے بھی معاف کروایا کرو۔ کبھی میں اکثر کہتا ہوں کہ سیالکوٹ میں ہزاروں خواتین میں ایسی دکھا سکتا ہوں کہ جن خواتین نے اپنے بھائیوں کو حصہ اپنا معاف کر دیا ہے، لیکن پورے سیالکوٹ میں مجھے کوئی 2 بندے آپ ایسے دکھا دیں جن بھائیوں نے اپنا حصہ بہن کو دے دیا ہو۔ یہ جذبہ بھائیوں کو کیوں نہیں آتا؟ وہ مظلوم بہنیں ہیں میرے بھائیوں، یہ نہ سمجھا کریں انہوں نے معاف کر دیا ہے، قیامت کے دن ہوگا وہ خواتین جو اپنے دل میں غبار چھپائے بیٹھے۔ بعض تو وہ خواتین ہیں نا جو چونکوں میں آ چکی ہیں، لیکن جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں دل کے اندر وہ بھی آپ کے لیے غبار رکھے بیٹھی ہیں۔ خواتین کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں واقعی سلوک جو ہے مناسب نہیں کیا جاتا۔ بیچاری بے اولاد ہو، کوئی میڈیکلی مسئلہ ہو، اسے تانے دیے جاتے ہیں، اسے پریشان کیا جاتا ہے، ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ جو اسلام نے خواتین کو حقوق دی ہیں، کم از کم وہ حقوق تو ان کو دو۔ میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں یہ 8 مارچ کو نکلنے والی ناجائز مطالبے کرتی ہیں، لیکن جو جائز مطالبے ہیں، میں اور آپ 1 منٹ کے لیے تصور کریں، جو جائز مطالبے ہیں خواتین کے، جو اسلام ان کو پرووائڈ کر رہا ہے، کیا ہم وہ حقوق ادا کر رہے ہیں؟ بیٹے کو پڑھانے کے لیے UK بھیج دیا، آسٹریلیا بھیج دیا ہے، یورپ بھیج دیا ہے، لیکن بیٹی کو 10ویں کے بعد آگے پڑھانے کی زحمت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اگلے کا آری جانا سو، بیٹے کی تو پتہ ہے نا کمائی کھانی ہے۔ میرے بھائیوں، ان خواتین کے ساتھ یہ جو سلوک کیا جاتا ہے نا، یہ دنیا پہ بے شک خاموش رہیں، زبان پہ تالے لگا لیں، ہونٹوں کو سی لیں، لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ یہ خواتین نام بھی بولیں گی نا، آپ کے جسم کے اعضاء بول کے بتائیں گے اے اللہ اس نے اپنی بہنوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، رمضان المبارک بات آگے نکل گئی ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے کرنے والے کچھ اعمال، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کریں اور حقوق العباد میں جہاں غفلت برتی گئی ہے ان سے معافی مانگیں، یا ان کے حقوق جو آپ کے ذمے ہیں ان حقوق کو ادا کریں۔ آئیے اس سے اگلا جو عمل رمضان المبارک کی آمد سے پہلے کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ذاتی مصروفیات، ذاتی کام جو ہے نا اچھے طریقے سے، ابھی 12 دن باقی ہے نا، اچھے طریقے کے ساتھ انجام دیں، تسلی کے ساتھ کریں۔ عید کی شاپنگ کرنی ہے، اچھے طریقے کے ساتھ کریں، آپ کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، لیکن وہ بڑی ہی بابرکت گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے کا ایک سیکنڈ کئی گناہ، کئی سالوں سے زیادہ آپ کو اجر و ثواب دلا سکتا ہے۔ جس مہینے کے اندر ہم آخری عشرہ ویسی بازاروں میں گھوم پھر کے گزار دیتے ہیں عید کی شاپنگ کے نام پہ۔ میرے بھائیوں، رمضان کی آمد سے پہلے اپنے جتنے بھی ذاتی کام ہیں، کاروباری کام ہیں، گھریلو کام ہیں، وہ تمام کر کے اپنے آپ کو عبادات کے لیے فارغ کریں۔ اور ایک اور عمل جو بتانا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا چاند جس دن طلوع ہونے کا اعلان ہونا، جس دن امید ہونا کہ آج چاند طلوع ہونا ہے، گھروں کی چھتوں پہ ضرور جائیے گا، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر گھر کی چھت پہ جا کے چاند دیکھنے کا اہتمام ضرور کیجیے گا۔ یہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کی چھت پہ جاتے یا صحن میں نکل آتے اور چاند دیکھ کر کے دعا پڑھتے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند دیکھ کے پڑھتے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ چاند نظر آئے یا نہ آئے، سنت تو کم از کم آپ نے ادا کر دی ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں زندگی بھی دے اور موت بھی دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔